نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النبأ مكية بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النبأ کی ابتدائی 5 آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کافر لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، اس عظیم خبر کے بارے میں کہ جس کے بارے میں خود ان کی اپنی باتیں مختلف ہیں۔ کلا سیعلمون، خبردار جلد ہی انہیں پتہ چل جائے گا۔ ثم کلا سیعلمون، دوبارہ خبردار ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ سورۃ النبأ یہ 30ویں سپارے کی پہلی صورت ہے اور یہ بھی مکی صورت ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ طیبہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی، اور باقی مکی صورتوں کی طرح اس کا بھی جو بنیادی موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہوگا، اور ساتھ ہی اسلام کا تیسرا بنیادی عقیدہ یعنی عقیدہ آخرت پر بھی بات ہوگی۔ بلکہ اس مبارک صورت کے اندر تو شروع سے آخر تک قیامت ہی کا ذکر ہے، اور قیامت ہی کے بارے میں زیادہ تر بات کی گئی ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، کیسے قائم ہوگی، اس کے احوال کا ذکر کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ماننے والوں کا کیا انجام ہوگا اور نہ ماننے والوں کا کیا انجام ہوگا، ان کے انجام پر بھی بات کی جائے گی۔ اس مبارک صورت کا نام نبا رکھا گیا ہے۔ نبا کا معنی ہوتا ہے خبر، لفظ نبی بھی اسی نبا سے نکلا ہے۔ نبی کا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خبر لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو اسی وجہ سے انہیں انبیاء کہا جاتا ہے۔ انبیاء یہ نبی کی جمع ہے۔ اس مبارک صورت کا نام جو سورۃ النبأ رکھا گیا اس لیے کہ اس مبارک صورت کی دوسری آیت کریمہ میں لفظ نبا موجود ہے، اسی سے اس صورت کا نام لیا گیا ہے۔ اس مبارک صورت کی 40 آیت کریمہ اور 2 رکوع ہیں۔ سب سے پہلی بات جو اللہ کریم نے اس صورت کے اندر ذکر فرمایا کہ یہ کافر لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس عظیم واقعے اور اس عظیم خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، کہ جس میں خود ان کی اپنی باتیں مختلف ہیں۔ کوئی قیامت پر اعتراض کرتا ہے کہ کب قیامت قائم نہیں ہوگی، کوئی کہتا ہے کہ اگر قیامت قائم ہونی ہے تو کب ہوگی، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر قیامت والا دن لے کے آؤ۔ تو طرح طرح کی مختلف باتیں کرتے، مسلمانوں کے پاس جا کر کہتے کہ ہمیں پھر قیامت کی تفصیلات تو بتاؤ، اگر تم جو کہتے ہو اتنی مضبوطی کے ساتھ کہ قیامت ضرور قائم ہوگی تو ذرا اس کی تفصیلات بتاؤ، کیسے قائم ہوگی، کہاں واقع ہوگی، کہاں سے شروع ہوگی، کہاں ختم ہوگی۔ تو اس طرح کے سوالات اور بے جا قسم کے اعتراضات کیا کرتے، اور یہ جو سوالات ہوتے ان کا منشا یہ نہیں ہوتا کہ انہیں حق کی تلاش تھی، یہ صرف معاذ اللہ اس عقیدے کا مذاق اڑایا کرتے تھے، استہزاء مقصود ہوتا تھا۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اس مبارک صورت کے اندر کہ ان قریب انہیں اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ قیامت کیا ہے، کب قائم ہوگی، کیسے قائم ہوگی، قیامت والے دن کیا ہوگا، انہیں سب چیزوں کے بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ بعض مفسرین حضرات کا کہنا یہ ہے کہ نبأ عظیم سے مراد ہے قرآن کریم، کہ کافر قرآن کے بارے میں بھی مختلف باتیں کرتے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ معاذ اللہ یہ جادو ہے، کوئی کہتا تھا کہ یہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، کوئی کس طرح کی بات کرتا، کوئی کس طرح کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، انہیں باتیں کرنے دو، انہیں ان قریب پتہ چل جائے گا کہ جب قیامت قائم ہوگی اور یہ ہماری بارگاہ میں آئیں گے اور ہم ان سے حساب و کتاب لیں گے
اس وقت یہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش کہ ہم مٹی ہی ہوتے، انسان نہ ہوتے کہ آج دنیا کی زندگی کا آخرت کے دن ہمیں حساب و کتاب دینا پڑ رہا ہے۔ اس وقت انہیں پتہ چل جائے گا۔ اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، نبأ عظیم سے مراد قیامت کا دن ہے، چونکہ آگے بھی قیامت کا تذکرہ ہے تو یہی تفسیر راجح معلوم ہوتی ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا بیان فرمایا اور اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ اے مکہ کے کافر ہو، اے مکہ کے مشرک ہو، تم بھی اس بات کو مانتے ہو کہ اس کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ بنانے والے ہیں۔ تو جو رب کائنات اتنا بڑا نظام بنا سکتا ہے، کیا اس نظام کو ختم کر کے وہ رب کائنات اس کو دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ تو کیوں تم عقیدہ آخرت کا انکار کرتے ہو؟ تمہیں عقیدہ آخرت کا انکار نہیں بلکہ اس پر یقین رکھنا چاہیے اور اپنی دنیا کی زندگی ایسے گزارنی چاہیے تاکہ جب اللہ کی بارگاہ میں کل کو پیش ہو تو تم سرخرو ہو کر پیش ہو۔ فرمایا الم نجعل الارض مہادا، ابھی اللہ نے پہلی نشانی بیان فرما دی کہ کیا زمین کو ہم نے تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، کیا ان پہاڑوں کو اس زمین کے لیے ہم نے میخیں نہیں بنایا؟ زمین ہلنے والی تھی، اللہ نے اس کو روکنے کے لیے اوپر پہاڑ میخوں کی صورت میں گاڑ دیے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم ہی نے تمہیں جوڑے پیدا کیا مرد اور عورت کی صورت میں۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو بنایا آرام کا ذریعہ۔ دیکھیں اگر انسان دن کو بھی نہ سوئے، رات کو بھی نہ سوئے تو کتنی زیادہ تکلیف ہوتی۔ اللہ کا کتنا کرم ہے، اللہ نے دن کو کمانے کے لیے بنایا اور رات کو اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے آرام کے لیے بنایا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک رات نہ سوئے اور کہے کہ کل میں دن کو سو لوں گا تو وہ دن کو ایک نہیں 4 دن بھی سویا رہے، ایک رات کی نیند کے برابر نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے وہ رات ہے، اور رات کو آپ 1 گھنٹہ بھی اگر سو جائیں، 1 گھنٹے کی نیند وہ پورے دن کی نیند پر حاوی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا ہی آرام کے لیے ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے بنایا رات کو پردے کی چیز، پردے کا ذریعہ ہے یہ رات۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم ہی نے دن کو بنایا معاش کا ذریعہ کہ دن کو تم جتنا چاہتے ہو کما لو۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی تمہیں توفیق دی، حلال طریقے سے کاروبار کرو، حلال طریقے سے دکانداری کرو، حلال طریقے سے تجارت کرو، کھیتی باڑی کرو، دن کو کماؤ اور رات کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنا دیا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم ہی نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم ہی نے تمہارے لیے ایک چمکتا ہوا چراغ یعنی سورج بنایا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم ہی نے تمہارے لیے ان بھرے ہوئے بادلوں سے موسلا دھار پانی اتارا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کا کمال ہے۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے غلوں کو نکالیں، وَنَبَاتًا، اور دوسری سبزیوں کو نکالیں، وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے گھنے باغات کو۔ اگر پانی نہ ہو تو پانی کے بغیر یہ اناج نہیں اگ سکتے، یہ غلہ نہیں نکل سکتا، یہ باغات نہیں بن سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہماری قدرت کی نشانی ہے، آسمان سے پانی اتارتے ہیں۔ ہمیں تو شاید اس بات کا زیادہ پتہ نہ چلے، لیکن جو بارانی زمینیں ہوتی ہیں ان سے جا کے پوچھیں کہ ان کا تو گزر بسر اسی پہ ہوتا ہے کہ جب تک بارش نہیں ہوگی فصل نہیں آئے گی، بارش ہوتی ہے تو فصل اگ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری قدرت کی نشانیاں تمہارے سامنے ہیں۔ ان ساری قدرت کی نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ان یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً قیامت کا ایک دن مقرر ہے، اور وہ کون سا دن ہے تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم اپنے سوا کسی کو عطا نہیں فرمایا، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری بڑی بڑی قدرت کی نشانیاں، جب میں اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کر سکتا ہوں، انسان کے لیے اتنا بڑا نظام قائم کر سکتا ہوں، تو اس نظام کو ختم کر کے دوبارہ اس نظام کو قائم کرنا یہ میرے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کامیاب ہے وہ انسان کہ جو اپنی موت سے پہلے عقیدہ آخرت پر یقین رکھتے ہوئے ایسے اعمال کر کے دنیا سے چلا جائے کہ کل کو قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو اللہ کی بارگاہ میں جا کر اسے ذلیل اور رسوا نہ ہونا پڑے بلکہ کامیاب اور سرخرو ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔